بعض نہایت ایسے ہوتے ہیں جو انسان ادھر کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف دوسرے انسان پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے تو ذات ہوتے ہیں انسان ادھر نقل کر رہا ہوتا ہے ادھر دوسرے انسان پہ کس کا اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. چاہے انسان جو ہے اس سے دور ہو چاہے قریب ہو. اگر دور انسان ہو تو کچھ لمحوں بعد یا کچھ وقت گزرنے کے بعد اس عمل کا اثر ضرور نظر آتا ہے جو اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا ہوتا ہے. انسان سامنے نہیں ہوتا اور اگر انسان سامنے ہو تو جیسے ہی انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا اثر واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. جہاں پہ انسان یہ چاہ رہا ہو کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس کا اثر اسی وقت نظر آ جائے اس کا اثر ایسا ہو کہ وہ ختم نہ ہو سکے. جیسے انسان طرف لاؤ کسی انسان کی محبت کی آگ میں ڈال رہا ہو لیکن اسے یہ سمجھ نہ آ پا رہی ہو کہ وہ کرے کیا اس مشکل سے کیسے نکلے. بعض اوقات انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ پاتی وہ کرے کیا. انسان جتنا سوچتا جاتا ہے اتنا ہی وہ مایوس ہوتا جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان کسی انسان کو پانے کی چاہ میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی سے محبت ہی ختم ہو جاتی ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. زندگی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے اور آپ پہ کوئی پرابلم آ گئی یا آپ پہ کوئی مسئلہ آ گیا تو اللہ نے اس کا حل دی ضرور انسان کو دے کے بھی عطا کی ہے. اب انسان پہ ہے کہ وہ اس حل کو کیسے پاتا ہے اس مسئلے کو کیسے جو ہے وہ حل کرتا ہے. اس مسئلے کو حل اللہ کی ساتھ نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے یہ ذہن میں ڈال لیں اگر کوئی انسان بدل گئے تو اس انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کے سینے میں جو دل ہے وہ بھی اللہ نے جو ہے وہ اس کی تخلیق ہے. تو اللہ جس دل کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے. اللہ کے پاس یہ اختیار ہے طاقت ہے کہ وہ جس انسان کو چاہے وہ آپ کے قریب آ جائے جس انسان کو چاہے آپ سے دور چلا جائے. لیکن کبھی بھی کسی مسئلے میں مایوس نہیں ہونا. ہاں میں آپ کی مایوسیوں کا حل نہیں کیا. اس عمل میں اگر کوئی انسان آج کا عمل کر لیتا وہ مایوس ہو چکا ہے سب سے پہلے تو وہ اللہ کی ذات پہ تمکن رکھ لیں. اللہ کی ذات پہ یقین رکھ لیں کہ اللہ میرے مسئلے کا حل ضرور دے گا. اللہ میرا مسئلہ حل کر دے گا. یقین کریں مسئلہ حل ہو کے رہتا ہے. تو بھی میں نے ایسا انسان دیکھا نہیں جو اس عمل کو کر لیں اور وہ ناکام ہو جائے. ایک بھائی نے اسی طرح مایوسی میں دبئی سے میسج کیا کہ میں جس انسان کو چاہتا وہ پاکستان میں ہے لیکن وہ بدل گئی ہے. وہ میری کزن ہے. وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے. گھر والے شادی کے لیے راضی ہے لیکن لڑکی نہیں مانتے. پہلے وہ مجھ سے بات کرتی تھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی لیکن اب وہ بدل چکی ہے. مجھے بھی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے وہ لوٹ جائے. آج میں جو عمل بتاؤں گا اللہ کے فضل سے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان رزق کرنے یقین کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کو واپس حاصل کر لیتا ہے. اس کو اس کی محبت مل گئی رہتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ عمل کرے اور اس کو اس کا مقصد نہ مل پایا. میں نے ایک بہن کو اسی طرح کے عمل دیا جس کا شوہر اس سے چھوڑ کے کسی اور سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا. وہ بھی لوٹ گیا. اسے کوئی رستہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. ایسے لوگوں کے لیے آج کا عمل ایک تحفے سے کام نہیں ہے. باقی چینل سبسکرائب کرنے. مایوس لوگ سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں بہتر کرے گا. جو اللہ کو منظور ہوگا وہ مجھے بھی منظور ہوگا. جب اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیے جائیں پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اللہ انسان کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ جب بھی انسان کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے وہ اچھے فیصلے ہوتے ہیں اور انسان کی بہتری خوشی میں ہوتی ہے۔ صرف انسان اللہ کی ذات پہ یقین تو رکھے دیکھے، باقی اول نہایت آسان ہے۔ یا بدو یا جبار ہو یا قہار ہو، کس طرح کیا جاتا ہے اس کو سمجھ کے کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ جو انسان اس وظیفہ کو رات میں کسی وقت بھی کسی پیر میں یعنی راہ کو بھی ہے، عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آدھی رات کو کیا جائے، بہت فائدہ دیتا ہے یہ وقت۔ اور اسی شروع میں دو پیکٹ وافر پڑھ لیے جائیں، 4 رکعت تو مزید فائدہ ملتا ہے۔ تو آپ نے 33 مرتبہ یا بدو یا جبار یا قہار کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے انسان کا نام لینا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے، پھر نام لینا ہے، 33 دفعہ سے در پڑھا جائے گا۔ رات کے وقت تنہائی میں جب انسان عمل کرتا ہے رشتی طاقت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ابو الوافر اس نے دوسرے بعد روح پر 11 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے کچھ دیر اسی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے اور اس کے بعد یا اللہ المستعان یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے جس انسان پہ عمل کرتے گی وہ لوگ کے لازم مناتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ عمل دے چکا، جس کو دیا اللہ کے فضل سے فائدہ ملا۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازم دبائیں اور جمعہ کی خاص موقع پر نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں نام لازمی طور پر ریکوائر ترتیب بدل دیتی ہے، صرف اور صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے، اللہ فضل کر دیتے ہیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی جا پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک عادت کے ساتھ ہے، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ سے وہ نیک عادت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کرتے، اللہ مصیبت دور کرتے، بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ پاک میں تو یہ ثانیہ پیدا فرما۔ جو ازواج کی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دیں۔ جو بے روزگار ہے اللہ انہیں اچھا روزہ عطا فرما دے، تندرست ہیں، یا اللہ پاک ان کی تگی دور کرتے کو برکت دے دے۔ جو اولادیں دنیا چاہتے ہیں، یا اللہ پاک انہیں اولادیں دنیا عطا فرما، تو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک انہیں